وہ جو پرانے زمانے کی کہانیاں تھیں کہ طوطے کی جان کس چیز میں ہے، تو بادشاہ اپنے جنگل میں وہ طوطا تلاش کر رہا ہے جس میں کہ عمران خان کی جان ہو۔ دوستو، بشریٰ بی بی کی طبیعت بہت دنوں سے خراب ہے۔ وہ بار بار اپنے معدے میں جلن کا تذکرہ کر رہی ہیں، لیکن انہیں ٹالا جا رہا ہے اور جیل کے ڈاکٹر سے معائنہ کروا دیا جاتا ہے یا پھر ٹالا جاتا رہا ہے معاملے کو، اور اس کے بعد اب انہیں کچھ اور تکلیفیں ہو گئی ہیں۔ مثلاً یہ ان کا کہنا ہے کہ کھانے میں مستقل زہر دیا جا رہا ہے، طرح طرح کی غلاظت صاف کرنے والی کیمیکل کا تذکرہ کرنا پڑا ہے، اور پھر یہ کہ اب ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ جو انتہائی تشویشناک بھی ہے، ان کے باتھ روم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ اس سے قبل عمران خان کے اٹک جیل کے باتھ روم میں کیمرے لگائے ہوئے تھے، اور اب اس پردہ دار خاتون کے باتھ روم میں بھی کیمرے کا انکشاف ہوا ہے، اور کیمرے تو جگہ جگہ لگے ہیں، لیکن باتھ روم میں، کسی خاتون کے باتھ روم میں جسے کہ جیل میں رکھنے کے بجائے بنی گالہ میں قید کیا گیا ہے، جگہ جگہ کیمرے ہونے کے علاوہ باتھ روم میں بھی کیمرہ لگایا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے مطلوبہ ڈاکٹر کی فراہمی کا مطالبہ کیا، درخواست دی باقاعدہ، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ ان کا علاج جہاں وہ کہہ رہی ہیں اس ڈاکٹر سے کروایا جائے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں یہ ڈر ہے کہ مستقل دشمنی، بغض اور حسد میں مبتلا ہو کر اس خاتون کو نظر بند کر دیا گیا ہے جس کا شوہر پہلے ہی جیل میں ہے، اور طرح طرح کے الزامات کے سبب جو بے سر و پا ہیں، اس کی بیوی کو بھی صرف اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ عمران خان اس حوالے سے ٹوٹ جائے گا۔ عمران خان نے جس طرح مشکلات کو، مصائب کو برداشت کیا، اس کی بیوی بھی حوصلہ مند نکلی اور اس نے بھی اپنے شوہر کا ہر قدم پر ساتھ دیا، اور وہ بھی برداشت کر رہی ہیں۔ لیکن اس بار عمران خان نے خود کو خاموش رکھنا مناسب نہیں سمجھا اور وہ برس پڑے۔ جی ہاں، وہ بہت غصے میں آئے اور انہوں نے صاف صاف ایک اعلیٰ ترین شخصیت کا نام لیتے ہوئے کہا کہ اس نے میری بیوی کو اذیت میں رکھا ہوا ہے، اور اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں آخر دم تک اس کا پیچھا کروں گا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے صاف صاف واضح الفاظ میں جو یہ بات کی ہے تو ہر طرف سنسنی دوڑ گئی ہے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی نے کھل کے اس طرح کسی کا نام لیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ شخص براہ راست میری بیوی کو سزا دلوانے میں شامل ہے۔ انہوں نے نام لیتے ہوئے، نشاندہی کرتے ہوئے یہ بات کی، گو کہ اب عدالت نے ڈاکٹر عاصم سے بشریٰ بی بی کا طبی معائنہ کروانے کا حکم دے دیا ہے، لیکن صرف طبی معائنہ کروانا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک جو یہ نیا مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ ان کی جو یہ شکایت ہے کہ ان کے باتھ روم میں بھی کیمرہ لگایا گیا ہے، تو اس کا بھی ازالہ کیا جانا چاہیے۔ ایک تو کیمرہ، اوپر سے کسی خاتون کے باتھ روم میں، خاتون بھی وہ جو پردہ دار ہیں۔ بھاول نگر کے واقعے کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ اس واقعے کے بعد تو ثابت ہو گیا ہے ملک میں جنگل کا قانون ہے۔ بدھ کے دن جب اڈیالہ جیل میں عدالت سجی تو جیل میں قائم کٹہرے میں شیشے کی دیواریں اونچی کر دی گئیں تاکہ میڈیا کو ملزمان یعنی عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے آپس میں بات چیت کرنے کا موقع حاصل نہ ہو سکے۔ اس کے باوجود عمران خان نے شیشے کے عقب سے صحافیوں سے مدھم آواز میں بات چیت کی، لیکن صحافیوں کا کہنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے بہت مشکل سے سننے کی کوشش کی۔ اس کٹہرے میں عمران خان نے IMF کے قرضے کے حوالے سے بھی بات کی، یعنی صرف اسے اپنی بیوی کی فکر نہیں، اپنے ملک کی بھی فکر ہے، وہاں کے قرضوں کی بھی فکر ہے، وہاں کے عوام کی بھی فکر ہے۔ اور انہوں نے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا ملک میں جنگل کا قانون ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ آئین کی حکمرانی ہے، اور بھاول نگر کے واقعے نے یہ سارا کچھ ثابت کر دیا ہے۔ انہوں نے لفظ بادشاہ استعمال کیا، یہ بھی بتایا کہ بادشاہ جو ملک کو جنگل بنا کے اس پہ حکمرانی کر رہا ہے، وہ جب چاہتا ہے تو 5 دن میں ہمیں 3 کیسز میں سزا دے دی جاتی ہے، اور بادشاہ جب چاہتا ہے تو نواز شریف کے تمام کیسز معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عمران خان نے جیل میں رہ کے یہ بھی معلومات دی کہ گزشتہ 1.5 سال میں پاکستانیوں نے دبئی میں ریکارڈ کاروبار کیا ہے اور وہاں سرمایہ کاری کی ہے۔ جب ملک میں سرمایہ کاری نہ ہو سکے گی تو لازماً
غربت میں اضافہ ہوگا۔ اس میں کون مارا جائے گا؟ صرف غریب اور تنخواہ دار طبقہ۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ سماعت میں جب عدالت میں میں نے لفظ جنگل کا بادشاہ استعمال کیا تو پھر عدالت کے کٹہرے میں شیشے کی دیوار بنا دی گئی تاکہ میں جو کچھ کہوں وہ بات واضح ہو کر دوسرے افراد تک نہ پہنچ سکے اور پھر میرا کوئی بیان سامنے نہ آ سکے۔ اور پھر انہوں نے اپنی اہلیہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے بات چیت کی۔ بات یہی ہے دوستوں کہ یہ خاتون صرف سزا کی حقدار اس لیے قرار دی گئی ہیں کہ اس شخص کو توڑنے کے لیے اس کی بیوی کو سزا دو اور اسے اذیت پہنچاؤ۔ وہ جو پرانے زمانے کی کہانیاں تھیں کہ طوطے کی جان کس چیز میں ہے، تو بادشاہ اپنے جنگل میں وہ طوطا تلاش کر رہا ہے جس میں کہ عمران خان کی جان ہو، لیکن اس کی ایسی کوئی کمزوری ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ طوطا جو بشریٰ بی بی کے حوالے سے یا حیثیت سے ان کے سامنے آیا، ان کے خیال میں وہ طوطا بھی بہت مضبوط ثابت ہو گیا ہے اور ابھی تک وہ تکلیف اٹھا رہا ہے۔ عمران خان نے اپنی اہلیہ کی تکالیف کا، بیماری کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں نے انہیں 6 سال میں کبھی بیمار نہیں دیکھا، تو اب وہ بنی گالہ میں قید ہوتے ہی کیسے بیمار ہو گئیں۔ بشریٰ بی بی کا جو کہنا ہے کہ کبھی انہیں ہارپک ڈال کے دیا جا رہا ہے کھانے میں، تو کبھی کچھ اور محلول ڈال دیا جاتا ہے اور ان کے سینے میں جلن ہوتی ہے، جبکہ جیل ذرائع کا یہ کہنا ہے اور علیمہ خان بھی یہ کہہ چکی ہیں کہ بشریٰ بی بی کے لیے جو کھانا آتا ہے وہ جیل سے ہی آتا ہے، وہ وہاں نہیں پکایا جاتا۔ جو کھانا جیل میں سب کے لیے پکتا ہے وہ انہیں وہاں دیا جاتا ہے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے مختلف ایسے واقعات سامنے آ چکے ہیں جن کی وجہ سے شکوک و شبہات بڑھ گئے ہیں، اور پھر یہ کہ بشریٰ بی بی کو جو معدے کی تکالیف شروع ہو گئی ہیں اور ان کا وزن گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ ان کی تکالیف کا ٹیسٹ کروایا جائے اور ان کا علاج کرایا جائے ان کے اپنے ڈاکٹر سے جس کی انہوں نے نشاندہی کی ہے یا جس کے لیے انہوں نے درخواست دی ہے۔ پہلی بار عمران خان نے اپنی اہلیہ کے حوالے سے اس قدر درست لہجہ اختیار کیا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ ملکی اور بین الاقوامی معاملات میں ایسا جارحانہ رویہ اختیار کرتے تھے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔